وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اے میرے حبیب، اگر آج یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود، وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہوئی، جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچتا اونچی، کیا ہوا پھر؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ فرماتا پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھی، تو اب وہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہے۔ چھت آپ کے لیے ایک تحفظ ہے، سایہ ہے، اور وہی نیچے آ جائے کیا ہوگا؟ چھت اوپر سے آ جائے نیچے تو کیا ہوگا؟ تباہی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے بڑے شاندار بنائے تھے، نقش نگاری کی تھی، پینٹنگ کی تھی، ڈیزائن بنوائے تھے، سجائے تھے، سب کے سب کھنڈر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ اگر آج آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ قوموں کا ان کا پرانا طریقہ، ان پچھلی قوموں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیا ہوتا رہا، ان کی تکذیب کی گئی، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے، لہٰذا آپ ان سے دل تنگ نہ ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ دھیان سے سن لو، پہلی قوموں کا بتا دیا کہ ان کا طریقہ ہے جھٹلانا، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جھٹلاتے آئے ہیں، اللہ پکڑتا ہے پکڑے گا، آپ دل تنگ نہ ہوں، مگر ساتھ ہی کیا بتایا کہ انسان کی بدکاریاں، نبی کو جھٹلانے کا عمل یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچی جاؤ بستیاں دیکھ لو الٹ چکی، تباہ و برباد ہو گئیں، وہ جو محل بنائے تھے رہنے کے لیے زمین میں دھسا دیے گئے، چھتیں الٹا دی گئیں، ان پہ گرا دی گئیں، کہاں گئے وہ سارے؟ اس سے پتہ چلا بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں دنیا ہی دنیا، ارے دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، دنیا وقت گزارنے کے لیے ہے، رہنا تو کہیں اور ہے، مگر اس دنیا میں جن لوگوں نے وقتی طور پر یہ سارا کچھ کیا
ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کسی کے کام اونچی. وہ جو سکندر جو دنیا کا فاتح مشہور کہلاتے ہیں الیگزینڈر، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے گیا؟ نبیوں کو جھٹلانے والوں پھر بچتے. تم بچ سکتے نہیں، پکڑ ہوتی ہے. اور اللہ کی پکڑ کیسی؟ دیکھو حالات بتائے گئے. اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ویران کھنڈر. پتہ ہی نہیں کہ یہاں کبھی کوئی بادشاہ رہتے تھے. فرعون تھے، اپنے وقت میں کیا سمجھتے تھے؟ ختم. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. تو کیا زمین میں نہیں پھرے ہو؟ زمین میں نہیں چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا ان کے کان ہوں جس سے سنیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بظاہر آنکھوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے روشنی ہے، مگر سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں سے پتہ چلا دل کے اندھے بھی ہوتے اونچی. مجھے سب کی آواز چاہیے. دل کے اندھے ہونے کا مطلب کیا؟ جس کو حقیقت نظر نہ آئے وہ دل کا اندھا. تو جو نبی کو نور نہیں مانتے، جن کو نبی کے معجزے نظر نہیں آتے، نبی کا حسن اور شان نظر نہیں آ رہا، تو وہ دل کے ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، کہ کانوں پر مہریں لگ چکی، ان کی آنکھوں پر مہریں لگ چکی. یہ حقیقت نہیں دیکھتے. آنکھ والا وہ ہے جو محبوب تیرے جلوے دیکھے. کان والا وہ ہے جو تیری تعریف سنے. زبان والا وہ ہے جو تیری باتیں کرے، تیری شان بیان کرے. پتہ چلا جو دل کے اندھے ہیں ان کو یہ توفیق. نبی کے منکر ہو، دل کے اندھے ہو. نبی کی شان کے وہ کہیں گے جی ہم نبی کا انکار نہیں کرتے، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کبھی کہتے ہو شیطان کا علم ان سے زیادہ، کبھی کہتے ہو جی وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. یہ ماننا ہے؟ ماننے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں سب سے اولا ماننے والے وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماننے کی بات کرو نا. اللہ ماننے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. اور تم نبی کو ماننے کے والے کہاں سے ہو گئے؟ تمہیں کبھی نبی کی شان پر اعتراض، کبھی ان کے مقام پر اعتراض، کبھی ان کے فرمان پر اعتراض. تم نبی کے ماننے والے نہیں. مانو صدیق اکبر کیسے تھے؟ حضور معراج سے آئے،
مہینہ معراج کا، حضور معراج سے تشریف لائے. ابو جہل کو بتایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا اور راتوں رات واپس آ گیا. اس کو پتا تھا یہ کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں. مدینے سے، مکے سے اگر کوئی مسجد اقصیٰ جائے 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات ہو کے آ گیا. وہ سن کے آگے گیا تو راستے میں حضرت ابو بکر مل گئے. ابھی حضرت ابو بکر نے حضور سے سنا نہیں. ابو جہل نے کہا ابو بکر سنو، تمہارے یار کہتے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے. حضرت ابو بکر سن کے یہ نہیں کہتے اچھا میں جا کے پوچھتا ہوں، اگر نبی نے کہا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہوگا پھر میں تجھے جواب دوں گا. اسی وقت فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا، میرے نبی نے کہا ہے تو. اور میرا خیال آن کی آن میں عرش سے ہو کے آ جاتا ہے، میرا خیال جاتا ہے کہاں اور آ جاتا ہے. اور نبی تو نور ہے، اور نور کی رفتار کوئی شمار کر سکتا؟ حضور اگر گئے ہیں تو کوئی تعجب کی بات. حضور کو بتایا گیا، ابو بکر نے یہ جواب دیا، فرمایا وہ صدیق ہے. یہ صدیق کا ان کو خطاب ملا. ایمان ہو تو ایسا. کتنی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 ماہ کے بیٹے 1.25 سال تقریباً گود میں دم توڑ گئے. نام تھا حضرت ابراہیم. مدینہ منورہ میں بقیع شریف میں ان کی قبر شریف ہے. 16 مہینے کے بیٹے گود میں دم توڑ گئے. ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ روتی تھی. پھول سا بچہ ماں کی گود سے چلا گیا، ماں کے لیے صدمہ، روتی تھی. حضور نے فرمایا ماریہ رویا نہ کر، تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا جنت میں خوش ہے. جتنا جنت میں. ماں تھی، بیٹے سے محرومی پر آنسو بہتے. حضور نے فرمایا سن ماریا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. بڑا خوش ہے تیرا بیٹا، تو رویا نہ کر. ان کے آنسو جب بہتے رہے، حضور نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں. تو چاہے تو تیرا بیٹا تجھے دکھا دوں. طاقت تھی نا، طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. فرمایا تیرا بیٹا تجھے دکھا دوں، تو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے جنت میں اس کو خوش ہنستا کھیلتا دیکھ لے تاکہ تجھے تسلی ہو جائے. آپ کو کوئی کہے میں دکھاؤں، آپ کہیں گے جی ضرور دکھائیں. ایمان کا امتحان ہوتا ہے یہ. انہوں نے کہا میں دیکھنا نہیں چاہتی، میں دیکھنا. ماں ہے، رو رہی ہے بچے کو، ہنستا کھیلتا دیکھ لے، دل کو قرار ہے. فرمایا دیکھنا نہیں چاہتی. کل قیامت کے دن اللہ کہیں یہ نہ فرما دے ماریا تو نے اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا، میرے نبی کے کہنے پر نہیں کیا. میں دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے اعتبار ہے، آپ جو فرما رہے وہ سچ. یا رسول اللہ.
آج کہتے ہیں جی نبی نے فرمایا، اور نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے کے، مانتے ہو تو ان کو مانو، ان کی شان کا انکار کرنا ان کو ماننا نہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے ڈھیل دی، ڈھیل، پھر پکڑا۔